انہوں نے بہت زیادہ فساد برپا کیا، زمین خرابی سے بھر گئی، کرپشن، ساری دنیا چیخے چلائے کہ ظلم کی حد ہوگی۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، تو پھر دیکھا تیرے رب نے ان پر اپنا کوڑا برسا دیا۔ ایک دن پھر کوڑا مارا، فرعون اٹھ گیا، سمودی ختم، عادیوں کا نام رہا۔ ان ربک لبالمرصاد، اس سے پتہ چلا، اللہ نے کہا نتیجہ نکلا، دو چار کے حوالے دے دیے، ساری دنیا میں اسی طرح ہوتا رہا کہ تیرا رب گھاٹ میں رہتا ہے۔ آخر میں یہ نتیجہ نکالا کہ تم سمجھتے وہ کہیں گیا ہوا، وہ پیچھے ہی ہوتا، دیکھتا رہتا ہے، تم پتلیوں کو نچاتا رہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم بڑے بنے ہو، مجھے کون ہلا سکتا ہے، میں یوں کروں گا یوں کروں، مگر جب پکڑتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ توبہ توبہ توبہ، اللہ تو ساتھ ہی ہے، ان ربک لبالمرصاد۔ تو یہ تذکیر بایام اللہ جو ہے نا، انتہا درجے کا علم، اور جن لوگوں نے پڑھا، کافروں تک نے کہ 20-22 قوموں کی تہذیب کا مطالعہ کیا، ٹائن بی نے تاریخ لکھ لی، اور بالکل اس نے قرآن کے مطابق نتیجہ نکالا کہ لوگ سمجھتے ہیں یہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اتفاق نہیں، عروج کے بھی قوانین ہیں۔ اس نے کہا ہر قوم کا میں نے پڑھا کہ چڑھائی بھی ایک ہی اصول سے ہوتی کہ یہ صفتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور گرتے بھی اسی طرح۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہوا جس کے تحت دنیا کو چلا رہا، خوبیاں ہوتی ہیں، وہی اقبال والی بات، تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، آؤ مجھ سے پوچھ لو، اگر تم پوچھتے ہو کہ اس قوم کی قسمت کیا ہے، یہ اب چڑھے گی یا ڈوبے گی، تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس اور بابا، اگر تلوار اور نیزے ہاتھ میں ہیں، مجاہد ہیں، جرت اور غیرت ہے، بڑھیں گے آگے، اور اگر تبلے اور سرنگیاں آ گئے، طاؤس اور باب آخر ہو گئے، بالکل اب تباہ ہیں، ناچنے والیاں ناچیں گی، ننگی ہو کر اسٹیج پر ڈرامے دکھائیں گی، بدماشیاں ہوں گی، غرق ہو جاؤ گے، نہ ملک رہے گا نہ تم رہو گے۔ اللہ کہتا ہے یہ تاریخ جو ہے نا، یہ کوئی خام خواہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اپنے اصول کے تحت حکمرانی کر رہا ہے، لوگوں کو موقع دیتا ہے، ان کو جانچتا ہے کہ یہ ٹھیک کام کرتے ہیں غلط، اور جب برا کام کرنے سے باز نہیں آتے پکڑے جاتے۔ میں نے ایک کتاب پڑھی، آپ کو بھی پڑھنی چاہیے، ہے چھوٹی، اور وہ ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں محمد اکرم رانجھا، دیندار ذہن کے، انہوں نے لکھی ہے مخفی ہاتھ۔ یہی ہے جو سچے کیس ان کے سامنے گزرے، ان کا بیان کہ لوگ مان کر مرے کہ اس معاملے میں یار میں بے گناہ تھا، مگر فلاں گناہ میں نے کیا تھا، اب اللہ نے اس میں مجھ کو پکڑ مان گیا ہو کہ یہ کیس تو ہے جھوٹا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، اس جرم کی سزا ملی۔ اس کا ایک قصہ یہ آپ سن لیں، کتنا یہ عبرت انگیز اور آدمی کو جھنجھوڑنے والا۔ وہ کہتا میری اپنی برادری میں دریائے چناب کے کنارے ہماری برادری آباد تھی، رانجھا، اور ان میں ایک نوجوان پیدا ہوا، بڑے قد کاٹ والا، بڑا خون اس کے ہاتھ میں ہوتا، لے کر وہ جاتا اپنے ڈیرے کی طرف، وہاں اس نے دریا کے کنارے پر ہی بھینسیں جو ان کو بٹھایا ہوتا تھا، بیک ہوتی تھی ان کی۔ اب اس کی منگنی اپنے چچا کی بیٹی کے ساتھ ہوئی، مگر بعد میں وہ رشتہ ختم ہو گیا، پھر خیر لوگوں نے صلح کرا دی، بعد میں کچھ ظالموں نے ایک آدمی کو قتل کر کے دریا میں بہایا، اور جہاں سرکنڈے تھے نا اس کی بھینسوں والے اڈے کے ڈیرے کے پاس ہی، وہاں لا کر اس لاش کو پھنسا دیا۔ یہ وہاں سوتا تھا اپنی بھینسوں کے پاس، اس کا قصور کوئی نہیں تھا، مگر جب لاش وہاں صبح پکڑی گئی، کیس رجسٹرڈ ہوا، تفتیش کے لیے افسر آئے، تو جو منگیتر تھی اس نے پرانے خیال سے کہ میری منگنی ہوئی تھی وہ ٹوٹ گئی تھی، صلح ضرور ہو گئی، مگر اس نے وہ رنجش رکھی ہے میرے بھائی کو اسی نے مارا، بیان دے دی۔ اب وہ سٹوری بھی بن گئی کہ بھائی باقی منگنی ہوئی تھی، دشمنی، پکڑا گیا، سزائے موت، آگے سزائے موت، سزائے موت ہوتی گئی۔ آخر اس زمانے میں انگریزی دور تھا، واسرائے سے نا سفارش کے لیے انہوں نے یہ ٹوانے اور یہ بڑے بڑے نا جو جاگیردار نے ڈھونڈا، انگریز ان کو خوش رکھتے تھے، تو جیل میں ملنے کے لیے غیر اس سے کہنے لگا بچہ آپ بے فکر ہو جائے، خوش ہو جا، چھوٹ جائیں گے آپ، ہم نے سفارش ڈھونڈ لی ہے اور واسرائے ان کی سفارش رد نہیں کرے گی۔ وہ رو پڑا، اس نے کہا نہیں میں نہیں چھوٹوں، مجھے سزائے موت۔ انہوں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا نہیں، میں جب اپنی بھینسوں کے پاس سے گھر کو آتا تھا نا تو راستے میں ایک کتی نے بچے دیے ہوئے تھے، تو وہ بچے اس کے پستان چوس رہے تھے، دودھ پی رہے تھے اپنی امی کا، وہ تھوڑی تھوڑی جاگتی، تھوڑی سی سوئی ہوئی تھی، آنکھیں تھوڑی بند تھی اور کوں 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 کر رہی، نشہ جوانی کا۔ میں نے اس کے سر پر خون مارا اور کہا کہ تجھے پتہ نہیں کہ فلاں رانجھا جا رہا تو یہ ایسا کر رہی،
تو وہ کتی تڑپ کر مر گئی، تو بچے بعد میں نا بیچارے پھر سوکھ سوکھ کر مر گئے۔ اب میں نے خواب میں دیکھا کہ رسا لٹک رہا ہے، میں اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا تو وہ کتی جو ہے نا وہ میری طرف دوڑ کر آتی ہے، رسا میرے ہاتھ میں نہیں آیا، اس لیے تم جو جی چاہے کہو میں بچوں گا نہیں، باقی اس پر اثرات ہو گئے اور اس کو سزائے موت ملی۔ ایسے واقعات اس نے سچے جو لوگ کہہ کر مرے کہ یار اللہ تعالیٰ نے مجھے پکڑ لی، اس بات میں ٹھیک ہے میں بے گناہ مگر میں نے فلاں جرم کیا، تو یہ اللہ کہتا ہے ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب تو پیچھے ہی ہوتا گھاٹ میں بیٹھا وہ تو دیکھ رہا ہوتا، وہ اپنی بیوقوفی سمجھتا مجھے تو کوئی نہیں پکڑنے والا، پکڑا جائے گا، اور جب پکڑا جائے گا پھر بھاگنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ملے گا، نجات کی کوئی راہ نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو قوموں کی داستان سے قرآن بھر دیا، ہمارے جیسا ہوتا ہے یارو گزر گئی قومیں کیا لینا ہم نے، نہیں، اللہ کہتا گزری ہی نہیں نا، اس سٹیج پر لوگ اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں، نام تبدیل ہوتا رہتا ہے، کبھی وہ قوم نوح ہوتی ہے، کبھی عاد ہوتے ہیں، سمود ہوتے ہیں، کام ایک ہی جیسا بے ایمان کرتے ہیں، دوسری طرف نیک لوگ ہوتے ہیں جو ان کے ہاتھ سے دکھ اٹھاتے ہیں، وہ دین انہیں پہنچاتے ہیں، مگر ان کی قدر کرنے کی بجائے الٹا ان کو لوگ تکلیفیں پہنچاتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یہ سارا جو ہے نا مقابلہ اور جھگڑا دیکھتا رہتا ہے، مگر آخر میں فیصلہ سنا دیتا، اور فیصلہ جو ہوتا ہے والعاقبۃ للمتقین، نیکوں کے حق میں ہوتا، دنیا میں کامیابی ہو یا نہ ہو، یا وہ مارے جائیں یا نہ مارے جائیں، مگر تاریخ بے لاگ فیصلہ کرتی۔ آپ آج تک دیکھ لیں خلق خدا نے ظالم جو گزرے ان کے حق میں کلمہ خیر نہیں کہا، کون ہے فرعون کو اچھا کہنے والا؟ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، پھٹے ہوئے کمبل ان کے پاس سے، لاٹھیاں تھی، ساری دنیا علیہ السلام کہتی، ادب سے نام لیتے ہیں مشرق مغرب۔ جو دوسرے بھی پیغمبر اور نیک لوگ ہوئے ہیں اللہ کہتا سلام علی المرسلین، اللہ کے پیغمبروں پر سلام ہے، بدماشوں پر کوئی کہتا؟ وہ ابو جہل جیسے اور بڑے بڑے ہوئے ظالم ہیں، جب ذکر ہوگا لعنتی لوگ کریں گے، مگر راستہ ہے ایسا ہی کہ جو سمجھتا ہے نا کہ یہ کوئی آسان ہے، پھولوں کی سیج ہے، اس پر چلتے چلتے جنت، اس کو جواب دے دیا گیا کہ بھائی یہ نہ سوچنا ادھر آنے کی تکلیف نہ کرنا، جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے گا، اگر جان پیاری ہے نا تو میرے طرف آنے کی ضرورت نہیں، جس طرح لوگ دھکے کھا رہے ہیں تم بھی کھاتے رہو، جہنم چلے جاؤ گے، آنا ہے تو سارا چلی پر لے کر آؤ۔